فخر درانی صاحب، یہ جو بھارت کا احتجاج ہے اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا جو بھارت کے اندر ڈیپ سسٹمیٹک پرابلمز ہیں جن کا اظہار ہم نے کیمرے کے اوپر بھی سنا، بہت سے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد خاص کر نوجوانوں نے کھل کر کیا یہ اس کے خلاف ایک فرسٹریشن ہے؟ کیا اس احتجاج کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریجیکٹ کر دیا ہے جو اوور آل آر ایس ایس، ہندوتوا، مودی کی پولرائزنگ پالیٹکس ہیں اس کو؟ بہت شکریہ علینا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا پولرائزیشن والی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ پچھلے 3-4 سالوں سے دیکھیں تو جو ہمارا جو جنوبی ایشیا کا خطہ ہے، اس میں 2024 میں بنگلہ دیش کا ہم نے دیکھا، 2025 میں نیپال کا، جین زی کا، اس طرح کا جو احتجاج کی موومنٹ دیکھی، پھر اب 26 میں بھارت میں دیکھی ہے. ان تینوں جو پروٹیسٹ تھے جین زی کے، اس میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کا جو گورننس ماڈل ہے اس خطے کے اندر، وہ کرائسس کا شکار ہے. وہ جو نئی نسل ہے اس کی امنگوں اور اس کے مطابق اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا. جو نئی نسل ہے وہ ہر چیز جو ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو بلیو کرتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ روٹن ہے، یہ ان کو کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو اس بنیاد کے اوپر یہ جو ان کی امنگیں ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ اس طرح سے یہ فلرش ہو رہی ہے جو جین زی کی جو موومنٹ کے حوالے سے، اگر اس خطے کے حوالے سے دیکھا جائے. لیکن ایک چیز جو جو جین زی کی جو موومنٹ ہے اس کی ایک جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے، وہی اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ویکنس بھی ہے. دیکھیں ان کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو دبایا نہیں جا پا رہا کوئی بھی تینوں ممالک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، وہ ہے ان کی ڈی سینٹرلائز جو ایک لیڈرشپ ہے. آپ چاہے وہ بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں، وہاں پہ بھی مختلف شہروں میں مختلف لوگ جو ہے وہ ان پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے تھے، اور جو اس کا ہم نے الٹیمیٹلی دیکھا، جو اس کا جو بھی رزلٹ آیا وہ کامیابی کی صورت میں آیا. نیپال کا دیکھ لیں، ایون اب جو بھارت کے اندر ہے آپ کو یہ جنتر منتر پہ بھی جو ہے وہ ان کی کاکروچ جنتا پارٹی کی لیڈرشپ ملے گی. آپ کو ممبئی میں کوئی اور ان کو لیڈ کر رہا تھا. تو یہ جو ایک ڈی سینٹرلائزڈ ان کی لیڈرشپ کا جو ایک ماڈل آیا ہے جین زی میں، یہ اس کی وجہ سے جو جتنی بھی ڈیموکریسیز یا اس خطے کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ ان کو دبانے میں ناکام ہوئی ہیں، اور جین زی اس کی وجہ سے کامیاب بھی ہوئی ہے. لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جین زی ہے یہ حکومت گرانے میں، یہ جو اپنے مطالبات ہیں وہ منوانے میں کامیاب تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو یا جو دیگر ہو. تو اس کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز لانے میں کامیاب ہوئی ہیں؟ پچھلی 2 ایگزامپلز اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر، تو اس میں بھی پھر 2 سال کا جو ایک تجربہ تھا، اس کے بعد وہی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دوبارہ سے اقتدار میں آ گئی، انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوا. سری لنکا کا آپ دیکھیں، وہاں پہ بھی تبدیلی آئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ جو اکنامک اور جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. تو جو جین زی ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک طاقتور ایک جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا جو ہے وہ حصہ بنتا جا رہا ہے. بھارت کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس ٹائم جو خطے کی سب سے بڑی جو جین زی کی پاپولیشن ہے وہ بھارت میں 370 ملین ہے، یعنی 37 کروڑ، ایک بہت بڑی پاپولیشن ہوتی ہے. تو ایک چیز جو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو جین زی کے لیے ہے ایک بڑا جو چیلنج ہے کہ وہ اس طرح پروٹیسٹ کر کے چیزیں اپنے مطالبات منوانے کے حوالے سے انیشلی تو یہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کیا یہ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، یہ جو ایگزسٹنگ گورننس ماڈل ہے اس کو تبدیل کرانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور کیا یہ جو مطالبہ ہے ایک ان کے جو وزیر تعلیم کے حوالے سے، اس کو کیونکہ ہمیشہ حکومتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ وقتی طور کے اوپر اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو ٹالنے کے لیے یہ ایک وزیر کا استعفے کی قربانی دے دیں گے. کیا اس کے بعد جو ڈیموکریسیز میں اگر یہ انہوں نے واقعی ایک ڈیوریبل ایک تبدیلی لانی ہے پائیدار، تو اس کے لیے پھر آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا ریفارمز لانے کے لیے. کیا یہ اس کا ان کے پاس وہ ویژن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بڑی چیز ہے. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں ان پروٹیسٹ کے اندر تو آپ کو بڑے ڈائیورس قسم کے اوپینین، جس طرح محمل بھی بات کر رہی تھی، بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں پچھلے 12 سال سے نریندر مودی کی حکومت ہے، اور اس جو نریندر مودی کی تینوں اگر آپ الیکشنز کیمپینز دیکھیں تو وہ 2 چیزوں کے اوپر فوکس ہوتا تھا، اینٹی پاکستان، اینٹی مسلم. تو یہ جو نئی نسل ہے انہوں نے ان دونوں وعدوں کو، آپ مختلف جو نئی نسل کے انٹرویوز دیکھیں جو میڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، وہ اس سے تنگ آ چکے ہیں. جو ہندوتوا کی جو ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ یہ بی جے پی گورنمنٹ میں آئی ہے،
وہ اس سے بھی تنگ آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ بی جے پی سے وہ تنگ آ چکے ہیں، باقی بھی آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں، اس میں جو کانگریس ہے اس کی بھی کچھ سٹیٹس کے اندر حکومت ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ تو جو جین زی کی ایک جو اچھی چیز ہے کہ وہ کسی ایک پرٹیکولر جو ہے وہ لیڈر کے پیچھے نہیں وہ چل کے وہ کر رہے، بلکہ ایک لیڈر کی اگر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ان جین زی کی اس سے اتفاق کر رہے ہیں تو کسی دوسری جگہ پہ وہ اس سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جین زی کی جو موومنٹس ہیں، خاص طور پہ جو بھارت کے اندر ہو یا جہاں پہ بھی اگر ہونی ہے، تو اس میں ایک چیز جو ایک تو یہ کہ اپنے جو مطالبات منوانے کے بعد کیا یہ جو ان کی جو تحریک ہے وہ ختم ہو جائے گی یا وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ اس پہ رک جاتے ہیں اور وہ گورننس میں اور اس میں کوئی جو ہے وہ ریفارمز نہیں لاتے، تو پھر اس طرح کی جو تحریک ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب ہوگی۔ اور یہ بھارت کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ نریندر مودی کی ایک بہت بڑی شکست ہے کہ جس کو ایک ناقابل تسخیر سمجھا جا رہا تھا، پچھلے اپوزیشن کو انہوں نے بالکل ہی جو ہے وہ کرش کر دیا تھا، اس کے باوجود جو جو نوجوان ہیں ان کی طرف سے یہ اس طرح کامیابی، آپ پچھلے 3 دنوں کا اگر دیکھیں نریندر مودی کا، تو ان کے جو بھی ٹویٹ کرتے تھے اس کے نیچے اس کا رسپانس دیکھیں، ورنہ اس سے پہلے تو نریندر مودی کی جو ہے وہ ہر ٹویٹ کے نیچے ان کی تعریفوں کے پل جو ان کے اپنے سوشل میڈیا کے وہ تھے۔ فخر ہیلپ می انڈرسٹینڈ، ایک سیکنڈ سوری فخر ہیلپ می انڈرسٹینڈ، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی پریشر بڑا ہے بی جے پی حکومت کے اوپر، وہ حکومت جو کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اس نے سکم کیا ہے نوجوانوں کے پریشر کے اندر۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا جو پریشر ہے یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا، کنورٹ ہوگا، یہ ابھی تک سرٹن نہیں ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں۔ دیکھیں علینا، میں پچھلی 2 آپ کو جو اگزامپل دی، چاہے وہ سری لنکا کا دیکھیں، بنگلہ دیش کا دیکھیں، جس بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ جو جین زی کی موومنٹ ہے وہ سسٹم کے اندر ریفارمز تو لانا چاہتی ہے، گورننس ماڈل کو تبدیل تو کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں جو پچھلے جو ماڈلز ہم نے دیکھے ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ انہوں نے بھارت کے اندر یہ جو اپنے مطالبات ہیں وہ ایک پرامن احتجاج کے ذریعے وہ منوا لی ہیں، وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ نریندر مودی کی ایک بہت بڑی سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے تو وہ شکست ہے۔ اصل امتحان یا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ جن مطالبات کو دیکھیں، ان کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو وزیر ہیں ان کے وزیر تعلیم ان سے صرف استعفیٰ لینا ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں ریفارمز لائے جائیں، اس میں جو کوٹا سسٹم ہے، یو پی کے بچے کا کوٹا جو ہے اس کے جو مارکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگا، دوسری ان کی جو مدھیہ پردیش کی جو ریاست ہوگی اس کے لیے ڈیفرنٹ ان کے جو ریکوائرمنٹ ہوں گی، مہاراشٹرا کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو یہ جو کوٹا سسٹم ہے اور یہ جو پھر پرچے لیک ہونے والا، یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اصل ان کا امتحان اب یہی ہوگا کہ استعفے کے بعد کیا یہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے ان کی جو تحریک ہے، یا جو ان کے مطالبات ہیں، دیکھیں یہ تو ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا وزیر والا، ایجوکیشنل ریفارمز آتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ اصل چیلنج اور اصل جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا۔ بطور تجزیہ کار آپ کیا فورسی کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا یہ ایک بڑی موومنٹ کے اندر کنورٹ کر سکتی ہے یا یہ ایک ایشو اسپیسیفک موومنٹ ہی رہے گی؟ دیکھیں اگر جین زی کا آپ دیکھیں تو پچھلے بھی 2 ممالک کی اگزامپلز دیکھیں یا ایون یہاں پہ بھی یہ کوئی ان کے سیاسی مقاصد نہیں ہے، یہ ایشو بیسڈ ہیں، ان کو جو مسائل درپیش ہیں اگر وہ مسائل ان کو فیوچر میں بھی ملتے رہیں گے تو یہ اسی طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایشو بیسڈ رہے گا۔ یعنی بھارت میں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی ڈیوائیڈ ہے، سیاسی طور پر پالیسیز سے ناخوش ہونا، اس کے اوپر یہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسا ہی ہے؟ نہیں، اس کا سیاسی طور کے اوپر اثر اس وجہ سے پڑے گا کہ اگر ریفارمز ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ پرماننٹلی یہ ایک درد سر ہوگا، کوئی بھی حکومت آئے گی اگر ریفارمز نہیں لی جاتی، اور اگر ان کے جو مطالبات ہیں، دیکھیں یہاں پہ جو بھارت کے اندر جو نوجوانوں کو مسئلہ ہے وہ آپ جس طرح سے پوری پکچر پینٹ کر رہے ہیں، آپ کا تجزیہ نا اس طرح کا تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ پریشر گروپ زیادہ ہے ایشو اسپیسیفک رادر دین جو باقاعدہ آئیڈیالوجی ہے اس وقت بھارت کے اندر حکومت کی، باقاعدہ جو وہاں پر ایک پاکستان مخالف، وہاں پر ایک مذہب مخالف سینٹیمنٹ ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیٹ می بلڈ آن ٹو دیٹ، باقی تجزیہ کاروں کو شامل کرنا۔ پاکستان مخالف نہیں رہے گا،
یہ کوئی بھی اس طرح کی آئیڈیالوجی کے مخالف بالکل بھی نہیں ہوں گے. آپ یہ مستقبل میں بھی دیکھیں گے ان کے جو مختلف انٹرویوز سنیں تو یہ صرف ایشو جو ان کو درپیش مسائل ہوں گے وہ اگر ان کو پرابلمز ہوئی تو یہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. پاکستان بھارت کے ریلیشنز کیا ہیں وہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتے. اچھا ایگزیکٹلی یہی ہم پوچھ رہے تھے اور یہ تھا کہ کیا نوجوان نسل نے جو اظہار کیا ہے کھل کر انڈیپینڈنٹلی اور ان کی آوازیں جو پہنچی ہیں کیا ان کے لیے یہ ایشوز ہیں, یہ اس جو پروٹیسٹ ہے اس سے وہ آوازیں ابھر کر سامنے آئی ہیں اور کتنی ارجنسی ہے